السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی آٹو کیڈ کمپلیٹ کورس اور اس کے سلسلے کا جناب ایک اور اہم لیکچر ہے آج کا. اور ظاہر ہے اس سے پچھلے لیکچر میں جس طرح ہم نے لائن ٹول کی مدد سے وہ ہم نے کام کیا، پھر اس کے بعد ہم نے لائن کی کمانڈ سیکھی اور لائن کی کمانڈ کے ذریعے ہم نے باقاعدہ طور پر اپنے پلان کو یعنی اپنے پلاٹ کا ایک لے آؤٹ تھا وہ بنایا. انشاءاللہ العزیز اس لیکچر میں ہم لائن کی کمانڈ سے کچھ مزید کام کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے. اس کے علاوہ آپ کو ڈائنامک طریقے سے لائن کو انسرٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اچھا جی، 10ویں نمبر پر اگر آپ یہاں سے لیفٹ سے سٹارٹ کریں تو یہاں پر آپ کو یہ والی کمانڈ مل جاتی ہے ڈائنامک ان پٹ کی، جس کی شارٹ کٹ F12. تو نارملی یہ گریڈ ہوتی ہے، گرے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈس ایبلڈ ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ انیبل ہو جاتی ہے. موسٹلی ہم لوگ اس کو ڈس ایبل رکھتے ہیں، بہت کم ہم اس کو انیبل کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ تو اس کو خیر ڈائنامک کو یوز نہیں کرتے. یہ وہاں یوز ہوتی ہے جہاں ہم نے لائن کو لینتھ کے ساتھ ہم نے بنانا ہوتا ہے بنسبت جو اس کے کوآرڈینیٹس ہیں یا پوائنٹس ہیں. اب آپ کے لیے تھوڑا سا یہ سمجھنے والی بات ہے، میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دیتا ہوں، پھر ہم اس لیکچر کی انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ لائن ڈرا کرنے کے جو ہیں وہ خیر گرافیکلی اور بائی کمانڈ لائن تو دو طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو بائی ڈاٹ اس کی جو ہے نا ایک چیز بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی، مثال کے طور پر اب لیٹ سپوز ہم نے ایک پوائنٹ یہ بنایا ہے اور ایک پوائنٹ یہ بنا دیا ہے. اب یہ جو پوائنٹ ہے جی ہمارا، اس کے ساتھ اس کا جو ایکس ہے وہ 3 ہے اور وائی جو ہے وہ 6 ہے. یہ جناب میں اس کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں انلارج. یہ دیکھیں، اس کے بعد اب میں کیا کروں گا جی، اب میں اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ کر لیتا ہوں. مثال کے طور پر اس کے کوآرڈینیٹ جو ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے 20 اور 16. دو کوآرڈینیٹ ہو گئے. اس پوائنٹ کا یہ کوآرڈینیٹ ہو گیا ایکس اور وائی، اور اس پوائنٹ کا یہ کوآرڈینیٹ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے جناب، میں نے اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے اسکیل لینا ہے اور ایک لائن ڈرا کر دینی ہے اس پر، جو ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے جوائن کرے گی. ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اب یہ ہے بائی ڈیفینیشن آف پوائنٹس. اب جو ڈائنامک ان پٹ کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیں، ڈائنامک ان پٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر لائن کی جو ہے وہ لینتھ آپ نے ڈیفائن کرنی ہے، اور جہاں کلک کریں گے وہاں سے لائن آپ کی ڈرا ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ ایک پوائنٹ آپ کا اسپیسیفائی ہو جائے گا، اور دوسری جو ان پٹ ہوتی ہے وہ اس کی اینگل کی ان پٹ ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے. تو ڈائنامک جو آپ کا طریقہ کار ہے اس کو میں ابھی اسٹارٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے یہ جو ڈائنامک ان پٹ ہے اس کا جو یہ موڈ ہے اس کو آپ نے آن کر دینا ہے. آن کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے جی، آپ نے اوبیسلی لائن ٹول لینا ہے. لائن ٹول کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوں گے اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ آ رہا ہے، یہ میں نے اسپیسیفائی کر دیا جی. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو الگ چیزیں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ جو آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے دس از 0.3780. یہ بیسیکلی لائن کی لینتھ ہے جو آپ ملی میٹرز میں دے دیں گے یا سینٹی میٹرز میں. بائی ڈیفالٹ تو یہ انچیز میں ہے کیونکہ میں نے بھی یونٹ سیٹ نہیں کی ہے. تو میں فار ایگزامپل یہاں پہ 2 دے دیتا ہوں، یہ وہ اوبیسلی انچیز میں لے لے گا. اس کے بعد میں نے ٹیب پریس کرنا ہے، اور یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو یہ والا باکس ہے اب انیبل ہوا ہے، یہ ڈگریز کا ہے کہ یہ لائن کس ڈگری پہ جائے گی. اگر میں نے اسٹریٹ لائن بنانی ہے میں 90 ڈگری بناؤں گا، اسٹریٹ اپ ہو جائے گی. یہ دیکھیں، تو اس طرح سے یہ آپ کی 2 انچز کی لائن آپ کی ڈرا ہوئی ہے آن 90 ڈگری. تو آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب میں اس میں چاہتا ہوں کہ 6 انچز کی لائن ایک اور ہو. اس کے بعد 45 ڈگریز پر ٹرن کر جائے. ٹیب پریس کروں گا اور یہاں سے 45 ڈگری، تو یہ دیکھیں 45 ڈگری اینگل پر چلی گئی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے اب کوئی 45 جو ہے نا اس کی لینتھ رکھنی ہے، تو میں لینتھ 45 دے دیتا ہوں، اور اینگل اس کو دے دیتا ہوں 120 ڈگری کا. یہ دیکھیں، اب اس کو میں مزید چھوٹا کرتا ہوں تو یہ یہاں تک چلی گئی ہے. تو اس طریقے سے اب میں اسکیپ کر دیتا ہوں. تو یہ اس طریقے سے آپ ایک لائن کو ڈفرینٹ اینگلز میں موڑ سکتے ہیں اور اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ہر جگہ پر لائن کا پوائنٹ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم پوائنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو پوائنٹ کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. تو پوائنٹس کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے 2 پوائنٹ آپ ڈرا کرتے ہیں یا ان کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک پوائنٹ آپ نے یہاں لگا دیا، ایک پوائنٹ آپ نے یہاں لگا دیا، اور اس کے بعد ان کو جوائن کر دیا جاتا ہے. جیسے نارملی ہم اپنی جیومیٹری میں بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک اسکیل لیتے ہیں
اور پینسل کے ذریعے جناب ایک پوائنٹ کو یہاں سے اٹھایا اور اس کے بعد دوسرے پوائنٹ پر جا کر اسے جوائن کر دیا. سو دس از بیسیکلی دا وے. تو اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلا پوائنٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے لیٹ سپوز آپ نے پہلا پوائنٹ اسپیسیفائی کیا اور اس کے بعد پھر دوسرے پوائنٹ تک لے گئے. مثال کے طور پر اب یہ لائن ہے, یہاں پر میں نے اس کو کلک کیا اور اس کے بعد میں اس کو کسی بھی جگہ پر جا کر اینگل کے اندر, جیسا یہ آپ پینٹ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایکس وائی کوآرڈینیٹ نیچے بھی بتا رہا ہے پکسل اور ساری چیزیں, تو وہ وہاں پر جا کر آپ اس کو اس کوآرڈینیٹ پر ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے آٹو کیڈ کا جو بھی میں نے آپ کو بتایا. یہ بیسیکلی ڈائنامک ان پٹ کے ذریعے ہوتا ہے. تو اب میرا خیال ہے اس میں مزید تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا ڈائنامک ان پٹ میں, کیونکہ جب آپ کلک کر دیتے ہیں کسی جگہ پر تو اس کے بعد آپ اس کی لائن کی لینتھ کو دیتے ہیں, پوائنٹ نہیں ہوتا ایکس وائی کا. مثال کے طور پر یہاں میں 25 اس کی لینتھ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں انٹر نہیں کر رہا, کیونکہ اگر میں انٹر کروں گا تو یہ بائی ڈیفالٹ 25 ڈگری کا ہی جو اینگل ہے نا وہ کر دے گا. لہٰذا میں ٹیب پریس کروں گا تو میں اینگل میں آ جاؤں گا. یہ دیکھیں اب یہ اینگل یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک تو مینول ہے کہ میں اس طریقے سے کر رہا ہوں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم اس پہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. جیسے 45 ڈگری میں نے پکا کر دیا ادھر, اب یہ نہیں ہلے گا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جگہ سے, اور انٹر کر دیں تو یہ 45 ڈگری پر لائن جو ہے آپ کی وہ ڈرا ہو جائے گی. تو آئی ایم شیور کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. اس کو ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہم نے ایک اسٹریٹ ایج ایک لائن بنائی ہے, اس کی میں لینتھ رکھ دیتا ہوں 30, یہ 30 ہو گئی. اس کے بعد اینگل کیا رکھنا ہے, اینگل میں 0 رکھنا چاہتا ہوں, اسٹریٹ لائن بنانی ہے تو میں 0 ہی رہنے دوں گا اور انٹر کر دوں گا. یہ دیکھیں یہ لائن ایسے بن گئی ہے. اب یہیں سے میں نے ایک 90 ڈگری کی لائن اٹھانی ہے تو میں اس کی لینتھ رکھتا ہوں مثال کے طور پر 12, جو بھی یونٹ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم نے یونٹ نہیں اسپیسیفائی کیا, کیونکہ ہم اس لیکچر میں صرف اور صرف لائنس پہ بات کریں. یونٹ آپ کو سمجھ آ گئے کہ آپ نے اپنی ہر ڈرائنگ سے پہلے یونٹس کو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ آپ اپنی ڈرائنگ یا اپنا جو ڈرافٹ ہے وہ کن یونٹس میں بنا رہے ہیں, ملی میٹر ہے, سینٹی میٹر ہے, انچیز ہیں, کیا ہیں. اچھا جی, یہاں پر میں 12 دے رہا ہوں اور اب میں بالکل یونٹ کا نام نہیں لے رہا کہ 12 انچیز ہیں یا سینٹی میٹرز ہیں, کیونکہ میں خود بھی فزکس کو بڑا فالو کرتا ہوں. تو میں ہمیشہ ہر چیز کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے یہ جو لفظ 20 بولا ہے, یہ 20 کیا ہے, یہ 20 ملی میٹر ہے, سینٹی میٹر ہے, یعنی اس کے ساتھ یونٹ بھی بتائیں. لیکن ابھی میں یونٹ اس لیے نہیں بول رہا ہوں, اس کی ریزن یہ کہ ہمارا یونٹ سے ابھی فی الحال کوئی تعلق نہیں, ہمارے اس لیکچر کا تعلق سے لائن کی کمانڈ سیکھنے سے ہے. اب یہاں پہ میں 12 کو کر دوں گا انٹر, اور اس کے بعد ٹیب کے بعد جب میں ادھر آؤں گا تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اینگل مجھے چاہیے, تو مجھے 90 ڈگری اینگل بنانا ہے کیونکہ میں رائٹ اینگل بنا رہا ہوں. تو میں 90 ڈگری یہاں پر میں کر دوں گا جی پکا اس کا, اور انٹر کر دوں گا تو یہ دیکھیں 90 ڈگری ہو گیا. اس کے بعد بآسانی میں ادھر لاؤں گا جی اس کو, یہ جوائن کر دوں گا اور اسکیپ, تو یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گئی ہے بآسانی, بڑے مطلب آسان طریقے سے. تو یہ ڈائنامک ان پٹ کے ظاہر کچھ طریقے ہیں جن کی بیس پر آپ جو ہے اس طرح سے لائنس کو ڈرا کر سکتے ہیں. اس لیکچر کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو ڈائنامک ان پٹ کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ڈائنامک ان پٹ میں آپ کیسے کام کرتے ہیں. سو آئی ایم شیور آپ کو ڈائنامک ان پٹ کا یہ طریقہ کار اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. پھر اگین وہی میں بات اس لیکچر کے آخر میں بھی کروں گا کہ آپ نے آٹو کیڈ میں جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ نے اس کے کوآرڈینیٹس کو فالو کرنا ہے. ایکس وائی کوآرڈینیٹس اس کے جو ہوتے ہیں ان کو لازمی آپ نے فالو کرنا ہے. ان کی جو ڈائمینشنز ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پھر آپ نے کام کرنا ہے. یہ سب میں نے فری ہینڈ اسی لیے کیا کہ صرف آپ کو ایک کمانڈ سمجھانی تھی کہ اس کی کیسے ہم جو ہے نا کچھ اسپیسیفیکیشن اور لینتھ وغیرہ سیٹ کرتے ہیں, اینگل سیٹ کرتے ہیں. باقی کوئی ایسا کوئی ڈرائنگ کے حوالے سے یہ لیکچر نہیں تھا ہمارا, اس لیے ہم نے یہ بالکل ویورڈ سا کام کیا ہے تھوڑا سا. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن ہو یا اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.